یہ ایک سوال معلوم کرتے ہیں عبدالحفیظ شیخ کے نام سے۔ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ساس کا ہے، وہ شب برات کی رات میں 8 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں، خاتون جنت کی، کیا یہ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی 8 رکعت یا 6 رکعت نماز، ایسی کوئی بھی نماز شب برات کی خاص نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خاتون جنت یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی یہ نماز بتا رہی ہیں کہ 8 رکعت نماز پڑھتی ہیں، تو ایسی کوئی بھی نماز خاتون جنت یا کسی کے نام کی کوئی بھی نماز شب برات کی خاص نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی نفل نماز جتنی زیادہ آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 6 رکعت پڑھیے، آپ 8 رکعت پڑھیے، 10 پڑھیے، 15 پڑھیے، 50 پڑھیے، 100 پڑھیے، جتنی زیادہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ خاتون جنت کے نام کی 8 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب یہ بتا رہے ہیں تو ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا، اور ظاہر ہے بتانے والا بھی یعنی کہ اپنے آپ کو عالم یا مفتی یا مولوی کہلوانے والا ہوگا، ظاہر ہے۔ تو بھائی ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خاتون جنت کے نام کی نماز نہیں ہے۔ اگر ویسے ہی آپ کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں، آپ نبی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں، نبی کی بیٹی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو کہ نبی نے بتایا کہ بھائی خاتون جنت کی شب برات میں نماز پڑھیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویسے ہی ان کو ثواب پہنچانا چاہیں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر، تو آپ پہنچا سکتے ہیں اور پہنچانا چاہیے۔ بھائی نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا یعنی کہ ایک طرح کا احسان ہے، اور ان کے خاندان کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، ہم تک دین پہنچا ہے، تو اس لیے آپ اگر ان کے نام کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی خاص نماز اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کوئی ضروری یا لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے، بگاڑ دین کے اندر یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ نے بتایا کہ یہ 8 رکعت ہے، کل لوگ بتا دیں گے کہ بھئی 10 رکعت ہے، اور کوئی پرسوں کوئی آئے گا وہ بتا دے گا کہ بھئی اس طریقے سے اس کی نیت بھی کرو، اور فلاں اس کے اندر صورتیں پڑھو، یہ صورتیں پڑھو، وہ صورتیں پڑھو، تو پھر دین کے اندر نا اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک دین ہے اور جو باتیں نبی سے ثابت ہیں وہیں تک اس کو رکھنا چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ نبی نے اور جتنی عبادت کے کام بتائے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ، یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور آپ شب برات میں روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کیجیے، تسبیح پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگیے۔ نفل نماز جتنی زیادہ آپ چاہیں پڑھیے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی اس کی خاص نیت نہیں ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کے بعد، مغرب بعد سے شروع ہو جاتی ہے نا شب برات، تو اوابین کی جو نماز ہوتی ہے مغرب بعد، آپ وہ پڑھیے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں اور جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے، اور ضرور کرنے چاہیے شب برات میں، اس لیے کہ یہ رات بار بار نہیں آتی، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر اگر ہم اس رات کو ہم عبادت میں لگائیں گے، تو جس رات میں لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، وہ رات ہم اگر عبادت میں گزار دیں گے تو یقیناً ہماری بخشش اور مغفرت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بالکل معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کسی طرح کی کوئی 8 رکعت یا 6 رکعت نماز، کوئی خاص نماز اس رات کی نہیں ہوتی ہے۔ خاتون جنت کے نام سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ویسے ہی آپ پڑھ لیں کہ بھئی میں یہ 2 رکعت 8 رکعت یا 6 رکعت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ میں ان کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتی ہوں یا پہنچانا چاہتا ہوں، تو پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ خاص شب برات ہی کی یہ نماز آپ اس کو سمجھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پورے سال میں کبھی بھی آپ ان کے نام سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شب برات کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔